شیخ محترم کیا وجہ بنی کہ پہلے تو وہ کہتا ہے کہ اس کی طرف سے پوسٹر بھی لگی کہ مناظرہ ہوگا، آپ کی طرف سے بھی پوسٹر لگی مناظرہ ہوگا، آپ کی ویڈیو بھی آتی رہی، لیکن این ٹائم پر یہ بات کر دی گئی کہ مناظرہ نہیں ہوگا؟ اور مناظرے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے موضوع اور شرائط فائنل ہوں۔ میرے شاگرد ہر بات میرے مشورے کے ساتھ کر رہے تھے، تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ سامنے والا بندہ بھی اللہ یاری کے مشورے کے ساتھ ہی بات کر رہا ہے، جو کہ اس کے میسیج سے ظاہر ہو رہا تھا۔ ہمارا یہ گمان تھا کہ یہ پہلے لوگوں کے ساتھ مناظرے کا موضوع لائیو میں ہی فائنل کرتے ہیں۔ ہم کامیاب ہو گئے ہیں کہ ہم نے موضوع پہلے فائنل کر لیا۔ سننے والوں کو یہی لگا کہ موضوع فائنل نہیں ہے ان کا الوی صاحب کے ساتھ، یہاں تک کہ میں نے خود جب وہ مناظرہ دیکھا مجھے یہی لگا کہ مفتی صاحب کے ساتھ ان کا موضوع فائنل نہیں ہوا۔ پہلے اللہ یاری کے اوپر ہمارے دو قرض ہیں، ایک قرض کہ یہ وعدہ کر کے موضوع فائنل کر کے پورے ٹائم پہ بھاگا ہے، وعدہ خلافی کی ہے، اور دوسرا قرض ہے یہ جھوٹ کا جس کی دلیل اس کے ذمے ہے۔ اگر وہ کہہ رہا تھا کہ لائیو آئیں گپ شپ لگاتے ہیں کیجول اور اس میں موضوع فائنل کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بیٹھے؟ ہم کوئی شہرت کے بھوکے نہیں، ہم اللہ کے فضل سے کہ ہم نے وہ لالا لالا کرنے۔ مفتی عتیق الرحمان الوی صاحب کے مناظرے میں جو درمیان میں بندہ تھا، انہوں نے اسے درمیان میں ریموو کیا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے تو مطلب آپ اپنی طرف سے ویڈیو اپلوڈ کرتے تو ان تک پہنچ ہی جانی تھی اگر ایسا ہو جاتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، القمر ٹی وی سے میں ہوں آپ کا میزبان ابو سرا عبدالباسط شیخ۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو یہ معلوم ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ بات خوب پھیلی تھی کہ 11 اپریل کو حسن اللہ یاری جو کہ شیعہ کا اسکالر ہے اور شیخ اویس کرنی صاحب کا مناظرہ طے ہوا تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ شیخ اویس کرنی صاحب نہیں آ سکے، بھاگ گئے، اور شیخ کہتے ہیں کہ اس نے این ٹائم پر آ کر مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو حقیقت جاننے کے لیے آج ہم شیخ اویس کرنی کے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم شیخ محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم کیا وجہ بنی کہ پہلے تو وہ کہتا ہے کہ اس کی طرف سے پوسٹر بھی لگی کہ مناظرہ ہوگا، آپ کی طرف سے بھی پوسٹر لگی مناظرہ ہوگا، آپ کی ویڈیو بھی آتی رہی، لیکن این ٹائم پر یہ بات کر دی گئی کہ مناظرہ نہیں ہوگا؟ آپ کی ویڈیو ہے کہ مناظرہ سے حسن اللہ یاری بھاگ گیا ہے، پھر اس کی ویڈیو ہے کہ اویس کرنی صاحب بھاگ گئے، تو وجہ کیا ہے اس کی آپ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مناظرے کے سلسلے میں ہمارے ساتھ رابطہ کیا تھا حسن اللہ یاری صاحب کے اسسٹنٹ نے، جس کا نام چودھری عثمان غنی ہے۔ اس نے ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ رابطہ کیا اور کہا کہ میں ان کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کا بھی سبب بنی ہماری ایک ویڈیو جو ہم نے حسن اللہ یاری کے اوپر ریکارڈ کروائی تھی اس سے پہلے چند دن پہلے، خلاف تھی کوئی؟ ہاں جی، اس کے بارے میں ہم نے کچھ چیزیں اس میں ظاہر کی تھی۔ اس نے کہا جی آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا جی بسم اللہ، ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں مناظرہ کرنے کے لیے۔ تو اس وقت اس نے موضوع نہیں بتایا؟ نہیں، اس وقت موضوع کی بات نہیں ہوئی، بلکہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ موضوع یہ لائیو میں ڈیسائیڈ کرتا ہے، یعنی لائیو سیشن رکھتا ہے، اس کے اندر پہلے بلکہ یہ کہتے رہے ہمیں کہ ہم آپ کے ساتھ لائیو میں بیٹھیں گے، کوئی 10 منٹ ہم گپ شپ لگائیں گے، کیجول گپ شپ کریں گے تاکہ لوگوں کو یہ پیغام جائے کہ مسلمان آپس میں ایک ہیں۔ یہ ان کا یعنی رویہ تھا۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کون کتنے پانی میں۔ ہاں جی، کہتے 10 منٹ پہلے گپ شپ لگائیں گے، انہی 10 منٹوں میں ہم فائنل کریں گے کہ ہمارا موضوع کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ طریقہ کار درست نہیں، گپ شپ کے لیے کوئی اور آپ ٹائم رکھ لیں، وہ مناظرے کے نام سے گپ شپ نہیں ہوگی، مناظرے کے نام سے صرف مناظرہ ہی ہوگا، اور مناظرے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے موضوع اور شرائط فائنل ہوں۔ جب موضوع اور شرائط کی بات آئی تو ہم نے یہ موضوع ان کے سامنے رکھا۔ یہ حسن اللہ یاری سے آپ کی بات نہیں ہو رہی تھی؟ اس کے یہ ساری بات حسن اللہ یاری کے اسسٹنٹ کی میرے اسسٹنٹ کے ساتھ، اس کے ساتھ کوئی آپ کا نہ میری کوئی ڈائریکٹ بات ہوئی ہے نہ حسن اللہ یاری کی کوئی ڈائریکٹ بات ہوئی ہے، لیکن میرے شاگرد ہر بات میرے مشورے کے ساتھ کر رہے تھے، تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ سامنے والا بندہ بھی اللہ یاری کے مشورے کے ساتھ ہی بات کر رہا ہے، جو کہ اس کے میسیج سے ظاہر ہو رہا تھا۔ بہرحال ہم نے کہا جی ہم شیعہ کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ امامت و ولایت، ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ آپ کے ہاں اللہ پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے بعد تیسری بنیادی چیز۔ انہوں نے کہا جی ہم اس میں خلافت ایڈ کرنا چاہتے ہیں، امامت و خلافت پہ بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی خلافت ایک الگ موضوع ہے، امامت ایک الگ موضوع ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ لوگوں نے کوشش کی ہے کہ خلافت والی روایات کو امامت کے اوپر فٹ کریں،
جیسا کہ وہ 12 خلفاء والی روایت، لیکن دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ میں نے کہا خلافت کے اوپر موضوع پھر کبھی مناظرہ رکھ لیں گے، خلافت کے موضوع کے اوپر، یہ امامت اور ولایت کے اوپر ہی ہوگا۔ بہرحال ایک ہفتے کی تگ و دو کے بعد وہ چودھری عثمان نے فائنل کیا کہ ہم اس موضوع پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار۔ اچھا فائنل ہو گیا؟ ہاں جی فائنل ہو تاریخ بھی ہاں جی 11 تاریخ طے پا گئی۔ ہم بڑے خوش تھے اور ہم تیار تھے کہ موضوع فائنل ہو گیا، شرائط فائنل ہو گئی جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم سے پہلے کسی اور کے ساتھ انہوں نے فائنل نہیں کی۔ اچھا ہمارا یہ گمان تھا کہ یہ پہلے لوگوں کے ساتھ مناظرے کا موضوع لائیو میں ہی فائنل کرتے ہیں، ہم کامیاب ہو گئے ہیں کہ ہم نے موضوع پہلے فائنل کر لیا۔ پہلے بھی تو کیا تھا عتیق الرحمان صاحب کے ساتھ جو مناظرہ ہوا ہاں تھا، جی ان کے ساتھ بھی یہی ان کی جو پوسٹر چلی تھی عقیدہ امامت کے موضوع پر ہی تھا۔ مفتی صاحب کے ساتھ جو ان کا مناظرہ ہوا تھا اس میں یہ بڑی گیم کر گئے تھے کہ پہلے موضوع فائنل ہوا تھا لیکن لائیو میں انہوں نے یہ تاثر دیا تھا کہ ہمارا موضوع فائنل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے نا، جب مفتی صاحب کے پاس ہی آئے انہوں نے شروع کیا، انہوں نے کہا جی مفتی صاحب کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ کہتے ہیں کس اللہ کا؟ اس اللہ کو کا شکر ادا کر رہے ہیں جس میں اور ہندوؤں کے کرشنا میں کوئی فرق ہی نہیں۔ اچھا یعنی یہ صفات کی طرف آگے اور توحید کی طرف آگے، پھر خلافت کی طرف آگے۔ سننے والوں کو یہی لگا کہ موضوع فائنل نہیں ہے ان کا الوی صاحب کے ساتھ، یہاں تک کہ میں نے خود جب وہ مناظرہ دیکھا مجھے یہی لگا کہ مفتی صاحب کے ساتھ ان کا موضوع فائنل نہیں ہوا پہلے، یہ لائیو میں فائنل کر رہے ہیں۔ لیکن جب میرا موضوع ان کے ساتھ فائنل ہوا اور میرا مفتی عتیق الرحمان الوی صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا، اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے خود رابطہ کیا، یہ ان کا بڑا پن۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا شیخ آپ کے ساتھ ان کا جیسے موضوع فائنل نہیں نہ ہوا تھا ویسے یہ ہمارے ساتھ کرنے والے تھے کہ موضوع فائنل کیے بغیر بیٹھنے والے تھے، لیکن ہم نے ان کی چال کو پکڑ لیا، موضوع فائنل کر لیا، اب ہم انہیں کہیں نہیں جانے دیں۔ تب مجھے مفتی صاحب نے بتایا، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ان کا دجل اور فریب ہے کہ ہمارا موضوع فائنل نہیں تھا۔ اصل میں وہ اپنی ویڈیو میں کہتا ہے کہ عتیق الرحمان الوی صاحب کے کہنے پر یہ اویس کرنی صاحب بھاگے، انہوں نے ہاں یہ اس نے ایک ایسا جھوٹ بولا ہے جو اس کے کندھوں پہ رہے گا اور وہ ہمارا مقروض ہے۔ یہ اس جھوٹ کی وجہ سے وہ ہمارا مقروض ہے۔ 2 قرض ہیں اس کے اوپر، اللہ یاری کے اوپر ہمارے 2 قرض ہیں۔ ایک قرض کہ یہ وعدہ کر کے موضوع فائنل کر کے پورے ٹائم پہ بھاگا ہے، وعدہ خلافی کی ہے، اور دوسرا قرض ہے یہ جھوٹ کا جس کی دلیل اس کے ذمے ہے۔ اس نے جو کہا ہے کہ مفتی صاحب کے کہنے پہ ہم نے مناظرہ نہیں کیا، یہ اس کا ثبوت دے، کیونکہ میسیجز پہ بات ہوتی رہی ہے، کال پہ تو بات نہیں، میسیجز پہ بات ہوتی رہی ہے۔ ایسا میسج کوئی نہ کوئی اس کے پاس ہونا چاہیے، اس کو سرے عام ہمارے سامنے لے کے آئے جو اس نے ہمارے اوپر جھوٹ باندھا ہے۔ شیخ آپ اگر کہتا تھا کہ لائیو بیٹھ جائیں کوئی بھی موضوع ڈیسائیڈ کر لیں تو آپ اس وقت کر لیتے ہیں؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے آپ کا کہ اگر وہ کہہ رہا تھا کہ لائیو آئیں گپ شپ لگاتے ہیں کیجول اور اس میں موضوع فائنل کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بیٹھے؟ ہم اس لیے نہیں بیٹھے کہ ہم مناظرہ کرنا چاہتے تھے، بدمزگی نہیں کرنا چاہتے۔ لائیو میں بیٹھتے، وہ کہتا توحید کے اوپر کرو، میں کہتا عقیدہ امامت و خلافت ولایت پہ کرو، وہ کہتا خلافت پہ کرو، میں کسی اور اثنا عشریہ کے برے عقیدے کی طرف اس کو لے کے آتا تو بات کسی پلے نہیں پڑنی تھی۔ اس لیے ہم نے کہا کہ مناظرہ ہو تو علمی انداز میں ہو، ہر چیز پہلے فائنل ہو، سننے والوں کو فائدہ ہو، کوئی شہرت کے بھوکے نہیں ہم اللہ کے فضل سے کہ ہم نے وہ لالا لالا کرنی تھی ادھر اور جناب ایک دوسرے کی پکڑ دکڑ کرنی تھی۔ اگر ہمیں یہ لالچ ہوتا تو ہم بھی بیٹھ جاتے، 2 اس کی تعریفیں کر دیتے، 2 سے سن لیتے، ویڈیو وائرل ہو جاتی۔ ہم نے حق کو حق دکھانا تھا اور باطل کو باطل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا، اس لیے ہم چاہتے تھے کہ ایک موضوع کے اوپر بات۔ تیسرا بندہ اس میں تھا نہیں، اس نے موجود نہیں ہونا تھا۔ اگر وہ لائیو آپ بیٹھ جاتے تو تیسرا بندہ تو موجود ہونا تھا، کوئی بھی موضوع ڈیسائیڈ ہو جاتا تو اس نے بات کروانی تھی آپ سے۔ جی تیسرا بندہ بالکل ان کی آفر تھی کہ تیسرا بندہ درمیان میں لائیو کے اندر موجود ہوگا اور وہ ہماری بات کروائے گا اور وقت کی نزاکت اور ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں کنٹرول کرے گا۔ لیکن تیسرا بندہ بھی ان کے اختیار میں ہوتا ہے، کیونکہ لنک وہ بھیجتے ہیں۔ ایک شرط یہ تھی ہماری جو انہوں نے نہیں مانی کہ لنک وہ بھیجیں گے، ہم بھی اس کے بٹن کے نیچے ہیں اور تیسرا بندہ بھی اس کے بٹن کے نیچے ہے، اسے جب وہ چاہے گا غائب کر دے گا، جیسا کہ ماضی میں یہ کر چکے ہیں۔ مفتی عتیق الرحمان الوی صاحب کے مناظرے میں جو درمیان میں بندہ تھا انہوں نے اسے درمیان میں ریموو کیا۔ تو سر اس کا بھی تو حل ہے جو عتیق الرحمان الوی صاحب نے نکالا تھا کہ آپ اپنا ادھر کیمرہ لگا لیں، مثلا بعد میں فریب اس کا جو ظاہر کر دیتے، ہم صرف اپنا کیمرہ لگا سکتے تھے، اپنے آپ کو دکھا سکتے تھے، لیکن لائیو میں وہ ہمارا مائک بند کر دیتے۔ لائیو میں جو اس کے سننے والے بیٹھے ہوئے تھے ان تک ہماری بات نہیں پہنچنی تھی، جو ہمیں سننے والے ہیں، جو ہمارے چاہنے والے ہیں، انہیں تو ہم اپنے اسباق میں صحیح بخاری کے سبق میں یا جامع ترمذی کے سبق میں یہ مسائل بتاتے ہی رہتے ہیں، اللہ کے فضل سے وہ پکے ہیں۔ ہمارا مقصد تھا کہ اگر اس کی بات، اس کا پوائنٹ آف ویو ہمارے سننے والوں تک آ رہا ہے تو ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی اس کے سننے والوں تک جائے۔
وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا تھا، اس لیے ہم نے یہ ادھورا کام نہیں کرنا چاہا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے تو مطلب آپ اپنی طرف سے ویڈیو اپلوڈ کرتے تو ان تک پہنچ ہی جانی تھی، اگر ایسا ہو جاتا تو ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ میں نے جو ویڈیو اس کے بعد اپلوڈ کی ہے کیا وہ پہنچی ان تک؟ کیا تو آگے سے اس کا جواب آیا؟ اس تک پہنچی ہے، سننے والوں تک نہیں پہنچی، یہ میرا مقصد ہے۔ اس کو صرف زیر کرنا مقصود نہیں تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے چاہنے والوں کو اور یہ موقف رکھنے والوں کو بتانا مقصود تھا کہ یہ جتنی علمی شخصیت آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے اتنی یہ ہے نہیں، یہ مقصد تھا ہمارا۔ اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہم آج بھی یہ مصلحت کی راہ تلاش کر رہے ہیں، اسی لیے آپ کو ہم نے آج مرحبا کہا ہے اس موضوع پر، تاکہ یہ بات ان تک پہنچے اور دوبارہ کوئی راہ بنے بیٹھنے کی۔ تو الوی صاحب کے آپ سے کیا بات ہوئی الوی صاحب کی؟ تو وہ کہتا ہے الوی صاحب کے کہنے پر آپ نے جو ہے مناظرہ کینسل کیا ہے، تو ان سے بات مفتی عتیق الرحمان الوی صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے مجھے صرف اس کی وہ چال بازیاں بتائی ہیں جو یہ ان کے ساتھ کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا پہلی اس نے چال بازی یہ کی ہے کہ موضوع فائنل کر کے ہر چیز ہمارے ساتھ اس کی کلیئر تھی، لیکن لائیو میں اس نے کہہ دیا کہ یہ ہمارا موضوع فائنل نہیں۔ جب ہم نے کہا کہ آپ کے اسسٹنٹ جعفر نے ہمارے ساتھ موضوع فائنل کیا ہے، تو اس نے کہا میں جعفر کو نہیں جانتا۔ تو انہوں نے کہا سیم آپ کے ساتھ ہونے والا ہے کہ آپ کا موضوع فائنل ہوا ہے چودھری عثمان کے ساتھ جو اس کا اسسٹنٹ ہے، آپ کا ڈائریکٹ اس کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی، نہ اس کا کوئی ویڈیو کلپ ہے، نہ اس نے اپنے اصل آفیشیل چینل پر کوئی پوسٹ لگائی ہے، ساری اس کے اسسٹنٹ اور اس کے فین پیج جو ہیں ان کے اوپر پوسٹیں لگی ہیں۔ کل کو یہ مکر جائے گا، جیسے اس نے کہا تھا کہ میں جعفر کو نہیں جانتا، یہ کہہ دے گا میں عثمان غنی کو نہیں جانتا۔ یہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس کو اس طریقے سے ایک بار پکڑ کے پھر بیٹھیں تاکہ آپ سکرین پہ شو کر سکیں کہ یہ اس نے موضوع قبول کیا۔ اور دوسرا انہوں نے مشورہ مجھے یہ دیا کہ کوئی ایسا نیوٹرل وینیو ڈیسائیڈ کریں جس کے اوپر آپ کے پاس اور اللہ یاری کے پاس برابر اختیار ہو، اس کے بھیجے ہوئے لنک پہ نہ بیٹھیں تاکہ یہ آپ کا مائک نہ بند کر سکے، آپ کو فریز نہ کر سکے، سالس کو ریموو نہ کر سکے۔ یہ دو مشورے انہوں نے دیے، ہم نے سیم یہ باتیں اس کے سامنے رکھ دی، لیکن اس نے جو عتیق الرحمان الوی صاحب کا نام لیا ہے یہ غالباً اس نے ہماری ویڈیو سے چرایا، جس ویڈیو میں نے شکریہ کے طور پہ مفتی صاحب کا نام لیا، شاید وہاں سے اس نے یہ نام چرا کے ایک سارا جھوٹ کا پلندہ گڑھ دیا کہ انہوں نے منع کیا ہوگا کیونکہ ان کے ساتھ اس کا رابطہ تھا۔ باقی ہماری کوئی نہ اس کے ساتھ ایسی بات ہوئی تھی کہ الوی صاحب نے ہمیں یہ مشورے دیے، ہم نے صرف یہ دو باتیں اس کے سامنے رکھی تھی۔ وہ تو کہتا میں نے کرنا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ، آپ کے ساتھ کرنا ہی نہیں مناظرہ، صاحب کہہ رہا ویڈیو میں کہہ رہا بھاگ گئے تو نہیں، ہماری کوشش ہے کہ ہو جائے، ہماری کوشش ہے کہ ہو جائے۔ ہم نے دوبارہ وہ جو درمیانی بندہ تھا اس کے ساتھ رابطہ ہمارے دوستوں نے کیا اور ان سے کہا ہے کہ آپ کا ہم انتظار کر رہے ہیں، آپ کا ہم انتظار کر رہے ہیں، آپ ہمیں وہ دو شرطیں پوری کر دیں، یا اس کی ویڈیو آڈیو یا لکھا ہوا بھیج دیں اور کوئی نیوٹرل وینیو اختیار کر لیں، تو ہم بیٹھنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ۔ اب اگر وہ نہیں بیٹھنا چاہتا تو ظاہر ہے پھر ہم کوئی زبردستی تو اس کو بٹھا نہیں سکتے، اور یہی تو راہ فرار ہے کہ وہ بندہ کہہ دے کہ میں نہیں بیٹھنا چاہتا، اور یہ بات اس نے اپنی ویڈیو میں ثابت کر دی ہے کہ میں نہیں بیٹھنا چاہتا۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے شیخ اویس کرنی صاحب، جو حسن اللہ یاری کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ کیوں نہیں مناظرہ ہو سکا۔ تو اسی طرح ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔